بظاہر تو وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس ملک کی ایک انتہائی مؤثر مسلح سیاسی قوت ہے۔ جب ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کنڈم کر رہے تھے تو سب سے پہلے سب میں ہمارے خلاف یہ ریاست کھڑا۔ کیا قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہے؟ اس کو آج تک فیض اور اس وقت کی رجیم کے وہ مبارکباد یاد نہیں ہے؟ ابھی ایک طبقہ ملازم کا رہ گیا تھا، ابھی وہ بھی آپ کی ظلم و بربریت سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک ہمارا یہ مسلح سیاسی جماعت ہے جو 47 سے لے کے آج تک تمام تر معاملات پہ قابض ہے۔ حاضر سروس جرنیلوں کے سرمایے کو اٹھا کے، ان کے اثاثے کو اٹھا کے پورے پاکستان کے تمام پولیٹیشین کے تولے میں برابر رکھ لیجئے تو ان کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے۔ حال میں عوامی نیشنل پارٹی خاموش نہیں رہے گی، ایک بھرپور کردار ادا کرے گی۔ عوامی نیشنل پارٹی 22 جنوری کو پریس کلب ہی میں APC منعقد کرے گی، جو اس صوبے کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک متفقہ اور مشترکہ لائحہ عمل سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم قابل احترام پریس کلب کے دوستوں، ساتھیوں، آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کل لیٹ آور میں آپ سے رابطہ ہوا تھا اور آج کے پریس کانفرنس میں آپ کو شرکت کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی، آج آپ حاضر ہو۔ دوستو، یقیناً آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایمرجنسی میں اس پریس کانفرنس کے لیے جو آپ آ رہے ہو، اس میں ایسے کون سے بیسک ایشوز ہے جس پہ آج ایمرجنسی میں یہ پریس کانفرنس ہونی تھی۔ یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو گرینڈ ملازمین الائنس ہے، گرینڈ الائنس کے نام سے جو تقریباً تعداد میں پورے بلوچستان سے اندازاً 2,32,000 کے لگ بھگ اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کو جس طریقے سے حکومت وقت نے، بلکہ حکومت ہم اس کو کیا کہے، اس پہ تو شروع ہی سے ہمارا یہی وہ ہے کہ یہ حکومت نہیں ہے، اس کو بس حکومت بنا دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے۔ یہ جو فارم 47 کی رجیم پورے پاکستان میں تشکیل دی گئی ہے، تو اس نام نہاد جیلی اور نائل حکومت نے ہمارے کم و بیش 2,32,000 ملازمین کو دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا وہ طبقہ جس کا ایک لحاظ سے دور دور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر 3 MPOs میں 4th شیڈول میں سیاسی ورکرز کو یا گرفتار کیا جاتا تھا، ڈالا جاتا تھا کہ خدا نخواستہ اسٹیٹ سے آپ کو خطرہ ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے ہے بلوچستان میں سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو، ڈاکٹر مارنگ کو، بیبو کو، دوسروں کو، شاہ جی کو، کافی ساتھی ہیں ان کے، وہ پابند سلاسل ہے، مقدمات میں بری پہ بری ہو رہے عدالتوں سے، ریاست سے جو ہے وہ بری نہیں ہو پا رہے۔ ریاست کے قانون میں وہ مجرم ہے، انصاف اور عدالت کے کٹہرے میں وہ باعزت بری سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کو تقریباً تمام کیسز میں ریلیف مل چکا ہے عدالت کی طرف سے، ضمانتوں پہ ہے، لیکن ریاست اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ یا بالفاظ دیگر ہمارے علی وزیر سابقہ MNA وہ پورے پاکستان کے جیل ان سے کٹوائے گئے، کبھی سکر، کبھی کراچی، کبھی ہب، کبھی کدھر، کبھی کدھر، بس اس ریاست کو اس سے پریشانی ہے۔ ابھی اسی طرح آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ 15-10 دن پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات ولیداد میانی، جو ایک سیاسی کارکن ہے، جو میرے خیال میں آج تک اس کے خلاف حکومت نے اس کی ساری زندگی میں کوئی FIR خدا نخواستہ کسی جرم کی صورت میں اس پہ درج نہیں کیا ہوگا، لیکن ریاست کو اس کی حق گوئی سے، ہارنائی اور شارہ کے حوالے سے، اس کے الفاظ سے ریاست کو
تکلیف ہے اور اس کو 4th شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل چمن میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام وہاں پہ بدامنی، بے روزگاری، اسی طریقے سے نوکریوں کی خرید و فروخت، ان مسائل پہ ایک احتجاجی جلسہ ہونے جا رہا تھا۔ تو اس کے لیے آج اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، شہر میں پمپلیٹ تقسیم ہو رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھیوں کو اپوزیشن لیڈر ہے میونسپل کارپوریشن چمن میں، اس کو، اور جو ضلعی سالار ہے صابر خان اپوزیشن لیڈر ہے میونسپل کارپوریشن چمن میں، اور موسیٰ جان ضلعی سالار ہے جو اناؤنسمنٹ کی گاڑی میں شہر میں اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ بات تو ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ آپ حکومت پہ سوال اٹھاتے ہو، نام نہاد حکومت پہ، آپ ریاست پہ سوال اٹھا رہے ہو، ریاست کے جو اندرون خانہ اور بیرون خانہ جو ان کی پالیسیاں ہیں اس کو آپ تنقید کی زد میں لاتے ہو، تو بے شک ایک حد تک، حالانکہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مجھے یا 4th شیڈول میں ڈالے یا مجھے 3MPO کے تحت گرفتار کیا جائے، لیکن پھر بھی ایک سیاسی کارکنوں پہ پاکستان میں شروع ہی سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو پھانسیوں تک چڑھایا گیا ہے، اس کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے راستے سے ہٹایا گیا۔ لیکن ایک ملازم جس کی کوئی بھی سیاسی عزائم نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ روڈوں پہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، جو جائز سمجھے جاتے ہیں پھر وہ حل کیے جاتے ہیں۔ 18 سے 23 میں یہ سب ہم نے دیکھا تھا، ہم بہت سارے معاملات پہ مذاکرات کا حصہ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن آج انتہائی شرم کی بات ہے کہ 38 جس میں پروفیسرز تک شامل ہے، ڈاکٹرز تک شامل ہے، پیرامیڈکس تک شامل ہے، یعنی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ درجنوں کے حساب سے کوئٹہ سے لے کے پوری صوبے کی سطح پہ ملازمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ یہ 2,32,000 ملازمین جو ہے وہ اس وقت 4th شیڈول کے لحاظ سے اور 3MPO کے قانون کے تحت ریاست اور حکومت کے نشانے پہ ہے کہ وہ اس کو اس میں ڈال دے۔ یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک ملازم کے ساتھ اس حد تک جانا یہ کہاں کی دانشمندی ہے، یہ کون سے اصول ہے؟ اور پھر رات کے اندھیرے میں اس کے گھروں پہ ریڈ کرنا، چاپے مارنا، خواتین کی بے عزتیوں تک کرنا، بلکہ یہاں تک مجھے بتایا گیا کہ ایک پروفیسر ہے، جب اس کے گھر پہ ریڈ کے لیے گئے تھے، جب وہ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا تو اس کے بعد اس کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے، اس کے بھائی کو تھانے میں رکھا گیا ہے۔ نام میں بھول گیا اس پروفیسر کا، جو نام ڈاکٹر ایسا نام تھا، کہ جب تک آپ ڈاکٹر اکرم وردک، یعنی ڈاکٹر اکرم وردک کے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، 1st ایئر کے اسٹوڈنٹ کو تھانے میں رکھا گیا ہے کہ جب تک آپ اپنے بھائی کو حاضر نہیں کریں گے، فیملی ڈاکٹر اکرم وردک کو حاضر نہیں کریں گے، ہم اس چھوٹے بچے کو رہا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ کوئی منطق ہے؟ خدا نخواستہ ڈاکٹر اکرم وردک آپ کو 302 میں مطلوب ہے، کسی کرمنل دفعات میں مطلوب ہے، کہ آپ اس حد تک اس کے خلاف جا رہے ہو؟ وہ ملازم ہے۔ اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان ملازمین کے ساتھ حکومت کے بارہا نشستی ہوئی ہے، حکومت ان کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچی ہے، جو ان کی کمیٹی ہے فائنانس منسٹر کی سربراہی میں، اس کمیٹی نے ان کے ساتھ تمام تر معاملات طے بھی کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ عمل درآمد کے لیے جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو بس آپ 4th شیڈول میں ہے، آپ 3MPO میں ہے، آپ پتہ نہیں کون کون سے قانون کی زد میں آپ آئیں گے اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی عجیب و غریب سلسلہ کریک ڈاؤن ملازمین کے خلاف حکومت نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو یقیناً
ملازم پورے بلوچستان کی سطح پہ یہ نہیں ہے کہ یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، یہ سندھی ہے، یہ سیٹلر ہے، یہ ہزارہ ہے، یعنی وہ پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور واقعی اگر کوئی حقیقی گلدستہ سمجھا جائے تو وہ ہمارے ملازمین ہیں، جس میں بلوچستان بھر کے تمام اقوام طبقات کے لوگ شامل ہیں. ابھی بیک قلم جنبش حکومت اس کے خلاف بربریت پہ اتر آئی ہے، وحشت پہ اتر آئی ہے، یعنی وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ سامنے آ نہیں سکتے ہیں. حکومت بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کیے گئے کمٹمنٹ پہ عمل درآمد کریں، اس کے خلاف بربریت پہ اتر آئی ہے. اب آخری جو ہماری ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے، جو انہوں نے ہمیں بہت سارے ان کے مسئلے مسائل تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 6 نکات پہ ہمارے درمیان معاملات طے پائے، اور ان 6 نکات کو ہمیں فائنانس منسٹر کی سربراہی میں اس نام نہاد ذیلی حکومت کی کمیٹی نے بتایا کہ ہم یہ لے جا کے سی ایم کے ٹیبل پہ رکھیں گے اور تقریباً اس کو آپ حل ہی سمجھو. یہ ہمارے درمیان بات طے ہوئی. لیکن اس کے بعد جب ہم انتظار کر رہے تھے 2-3-10 دفعہ اس کو ریمائنڈر دیا کہ کیا بنا ہمارے مسائل کا، تو بتایا گیا آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، اس کے ہاں فوتگی ہے، اس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے. ڈیلے ٹیکٹکس میں آخر میں جب ہم نے احتجاج کی شیڈول دے دی، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ حکومتی ملازمین DRA وفاق کی طرز پہ بلوچستان کے ملازمین کو بھی دیں گے. جو وفاق DRA دے رہی ہے ملازمین کو وفاق کی سطح پہ، وہ بلوچستان کے ملازمین کو بھی ملے گی. یہ بات ہماری درمیان طے ہوئی. دوسری بات یہ، جو ہمارے معذور ملازمین ہیں، وفاق اس کو 6,000 الاؤنس دے رہی ہے اس طریقہ کار کے تحت، بلوچستان میں وہ 4,000 مل رہی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ ان کو بھی 6,000 کر دیں. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا، وعدہ کیا کہ بالکل یہ صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ جب آپ یہ 2 بنیادی مسئلے ہمارے حل کریں گے، باقی ہمارے سارے مطالبات سٹرکچر کے حوالے سے تھے، اس میں کوئی فائنینشیل ڈیمانڈ نہیں تھی. پھر ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ DRA اور یہ جو معذور ملازمین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر ہم گرینڈ الائنس اپنی جو سٹرکچر کے حوالے سے ڈیمانڈ آف چارٹر ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے شیئر کریں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش اتحاد و اتفاق سے اور مل بیٹھ کے کریں گے. یہ فائنل ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں تک ان کو کہا کہ جب مذاکرات میں وہ ہمارے سے کبھی کبھار یہ گلہ شکوہ کرتے تھے کہ ملازمین ڈیوٹیاں نہیں دیتے ہیں، غیر حاضر رہتے ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ بالکل آپ اصلاحات لے آئے. جو بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، جو بھی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو، آپ اس کے خلاف ایک طریقہ کار بنا کے باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا اور اسی طریقے سے تمام محکموں کے سٹرکچر کے حوالے سے اصلاحات لانے کے لیے یہ بات طے ہوئی کہ تمام ٹریڈ یونینز جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں گے. اور آخری لاسٹ جو ہمارے درمیان بات طے پائی یہ تھی کہ بجٹ سے پہلے اس احتجاجی تحریک میں جتنے بھی FIRs درج کیے گئے ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی 3 MPOs میں گرفتار ہے یا ان کے دفعات ان کے اوپر لگائے گئے، یا جتنے بھی ہمارے ساتھی 4th شیڈول میں ہیں، یہ بات ہمارے درمیان طے ہوئی کہ وہ سب ختم کیے جائیں گے. بجائے اس کے کہ ہمارے یہ 6 نکات جس پہ پورے ملازمین بھی خوش تھے، ایون کہ حکومتی کمیٹی بھی خوش، اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب بات یہاں تک آ کے ختم ہوئی، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ان پہ عمل درآمد کیا جاتا، اس کو مزید ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمارے
ساتھی گرفتار ہو رہے، ہمارے ساتھیوں کو 3 MPO میں گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو جو ہے 4th شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ظلم اب ہم کب تک سہیں گے؟ ہم تو اسی بلوچستان سے ہیں، اور پھر اس درمیان ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی۔ جو ہمیں بتایا گیا 40 ٹریڈ یونین اس گرینڈ ملازمین الائنس میں شامل ہے، 40۔ تو آپ 2,32,000 ملازمین کو دیوار سے لگا کے پتہ نہیں آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ یعنی پارلیمنٹ کو تو آپ نے ربڑ سٹیمپ بنا دیا، وہ تو آپ کے لیے ابھی کوئی چیز رہی ہی نہیں۔ جوڈیشری سے وقار اور عزت آپ نے ختم کر دی، سیاسی ورکرز پہ آپ 3 MPO 4th شیڈول مختلف ظالمانہ قوانین کے ذریعے پابندیاں لگا رہے ہو۔ ابھی ایک طبقہ ملازم کا رہ گیا تھا، ابھی وہ بھی آپ کی ظلم و بربریت سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس گھٹن جیسے ماحول میں، بربریت کی اس فضا میں، عوامی نیشنل پارٹی نے تاریخی طور پر پہلے بھی کردار ادا کیا ہے اس کے خلاف، اور آج بھی عوامی نیشنل پارٹی ملازمین کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 12 سے 14 ان کا جو ہے شیڈول ہے، پیجام مختلف جو انہوں نے احتجاج کے طریقہ کار اناؤنس کیے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اس کی بھرپور طریقے سے حمایت کرتی ہے، اور تمام تنظیموں کو ہدایت کرتی ہے کہ تمام صوبے بھر میں جہاں پہ بھی ہماری تنظیمیں وجود رکھتی ہے، وہ ملازمین کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کریں گے، اور ان کے ان تمام تر جو احتجاجی شیڈول ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہے، 3 MPO ہے، 4th شیڈول ہے، یا دوسرے دفعات ہے، جو ہمارا ملگری وکیلان نیشنل لائر فورم ہے، پارٹی ان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے لے کے ہائی کورٹ کے لیول تک ان کے ساتھ بھرپور معاونت کرے، ان کی مدد کرے، ان کے کیسز میں جو ان کے خلاف ظالمانہ طریقے پہ درج کیے گئے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرے۔ ساتھ ہی عوامی نیشنل پارٹی اپنی پارلیمانی پارٹی سے بات کرے گی اور سختی سے ان کو کہے گی کہ اسمبلی فلور پہ ان کے لیے مؤثر آواز بن کے سامنے آ جائے، ان کے لیے آواز اٹھایا جائے، ان کے ان مسائل کے حل کے لیے فلور آف دا ہاؤس پہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ان تمام تر صورتحال پر عوامی نیشنل پارٹی 22 جنوری کو پریس کلب ہی میں آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ 22 جنوری کو ہم پورے بلوچستان کے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے کہ کم از کم اس ایک نقطے پہ تو ہم سب ایک ہو جائیں۔ ملازمین کی فیملی اس صوبے کی تمام تر سیاسی پارٹیوں میں شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان سب کا تعلق ایک جماعت سے ہے، یہ چاہے وہ وفاق کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، سب کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے فیملیز ریلیشنز ہے ان کے ساتھ، اس میں ان کی تنظیمی سٹرکچر میں ان کا حصہ ہے۔ تو اس سلسلے میں عوامی نیشنل پارٹی 22 جنوری کو APC اسی پریس کلب میں منعقد کرے گی، اور ان تمام تر مسائل پہ چاہے ملازمین کے حوالے سے یا صوبے کے حوالے سے ان پر بات کرے گی، اور ان کے خلاف ایک متفقہ لائحہ عمل سامنے لانے کی کوشش کرے گی کہ یہ کیا صورتحال ہے اس صوبے میں، یعنی ہم کس کے منہ کے حوالے کیے گئے پورا صبح، پکے ٹھیک ٹھاک روڈوں کو توڑا جا رہا ہے کرپشن کے لیے، ساتھ ہی ہمارے شاہراہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، یعنی سفر رات کو تو محال ہے، دن کو بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ، آپ کا کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ، آپ کا کوئٹہ CB سکر شاہراہ، تمام شاہراہیں غیر محفوظ ہیں۔ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ حکومت اپنی حفاظت میں لگی ہوئی ہے،
ریاست اپنی حفاظت میں لگی ہوئی ہے. پورے کوئٹہ شہر کے مین سٹی کو بڑے بڑے دیواروں سے، بڑے بڑے پتہ نہیں بم پروف دیواروں سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں. یعنی ساری کی ساری توجہ ریاست اور حکومت کی اپنی حفاظت پہ معمور ہے. بس عوام بدبختانہ یہ الفاظ میں کہوں، عوام بیڑیوں کے منہ کے حوالے. کوئی کہیں پہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں ہے. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں کہ جب ہماری یہ ملازمین کے ساتھ نشست ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ سب سے بڑی جو اس وقت ایک انتہائی مشکل صورتحال یا پریشانی کی صورتحال ہمیں درپیش اوورآل جو ہے یا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پورے حکومت میں ہمیں بدبختانہ ایسا کوئی شخص نہیں ملا کہ جس کو ہم تنظیمی طریقے سے فالو کریں. کسی کا پیچھے سے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کے ضلعی تنظیم سے رابطہ کریں، صوبائی تنظیم سے رابطہ کریں. مطلب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو پیسوں کے بل بوتے بیچیں گے تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا. اس کا عوام کے ساتھ انتہائی اہمیت کے حامل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوگا. اور ساتھ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ جو بھی نقطہ ہمارا طے ہوتا تھا وہ پہلے ہم سے جب بات ایک نتیجے پہ پہنچ جاتی تو یہ 1 2 3 باہر نکل کے پھر فون کیا جاتا تھا. پتہ نہیں وہاں سے ان کو گو ہیڈ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، تو آ کے دوبارہ اسی پوائنٹ پہ پھر مذاکرات شروع ہوتے تھے. جب تھوڑا بہت ان کو ریلیکسیشن مل جاتا تھا ہدایات کے ذریعے سے تو بات آگے بڑھتی تھی. یعنی ان کو تو ڈائریکٹ آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ان اسمبلیوں میں بیچ کے خرید و فروخت کر کے آپ نے یہ جیلی اسمبلی بنا دی یا پورے ملک میں یہ رجیم بٹھا دیا ہے. خود سامنے آ جانا. ویسے بھی روز روز ISPR پریس کانفرنس کرتا ہے. حکومت پاکستان کا، حکومت بلوچستان کا یا دوسروں صوبوں کے اطلاعات منسٹرز اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ان کا انفارمیشن سیکریٹریٹ اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا ISPR ایکٹیو ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جنرل صاحب کو اور کوئی کام اور نہیں ہے کہ بس روز روز آ کے میڈیا ٹاکس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹی کو تنقید کی زد میں لائے، اپنا بیانیہ پیش کرے. اس کے لیے تو حکومت کو سامنے آنا چاہیے، چونکہ حکومت اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے. ان کو پتہ ہے وہ اندر سے ایک لحاظ سے کہے جا رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہے اپنے انتخاب کا، اپنے حکومت کا، اپنے اس پورے نظام کا. کبھی ISPR صاحب دہشت گردی پہ آ کے بات کرتا ہے، کبھی پولیٹیکل پارٹیوں پہ آ کے بات کرتا ہے. ابھی یہ تو سارا کھیل اس وقت تک جو اس حد تک گند میں چلا گیا تو تمہاری وجہ سے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل گند کس نے کیا ہے؟ یہ پارٹیاں کس نے بنائی ہیں؟ یہ وقتاً فوقتاً اس ملک میں جو پارٹیاں بنائی گئی یہ کس نے کی ہے؟ ریاست نے کی ہے. ایک مسلم لیگ سے کتنے مسلم لیگ بنائے گئے، پارٹیوں کو توڑا گیا. اگر پولیٹیکلی یہاں پہ کوئی گند اس وقت سامنے ہے تو وہ بھی ریاست کی وجہ سے ہے. اور اگر یہاں پہ انتہا کے لیول پہ اس وقت انتہا پسندی اور دہشت گردی پہنچ چکی ہے، یہ بھی ریاست کی وجہ سے. اس ملک میں کلاشنکوف کلچر سے لے کے منشیات کلچر تک، جہادی کلچر تک، یہ تو سارے ان کی وجہ سے. ابھی افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو کیا قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہے، اس کو آج تک فیض اور اس وقت کی رجیم کے وہ مبارکباد یاد نہیں ہے کہ اس رجیم کو بٹھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دے رہے تھے. اور آج کہتے ہیں، کیا یہ یاد نہیں ہے کہ باجوہ اور فیض سریعام کہتے تھے کہ ہم نے 35,000، ہم نے 65,000، ہم نے 45,000 انتہا پسند اور دہشت گرد کو ری سیٹل کرنا ہے، اور کر بھی دیا. تو یہ تو پوری قوم کے سامنے اپنی کیے ہوئے گند کو دوسروں پہ ڈالنے
یہ ان کی بھول ہے, یہ ان کی خام خیالی ہے. ہمیں اندازہ ہے جب ہم دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے تھے, جب ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کنڈم کر رہے تھے, تو سب سے پہلے سب میں ہمارے خلاف یہ ریاست کھڑا تھا. عوامی نیشنل پارٹی کو ملک دشمنی سے لے کے دوسرے کے ایجنٹ تک, کرپشن کے الزامات تک, ہمیں اپنے عوام سے دور کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ کیسے اور کس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی اور قوم کے درمیان ایک خلاف پیدا کی جائے. آج جب دیوار سے تم لگ چکے ہو, ساری دنیا میں پولیٹیکلی ہر لحاظ سے تمہارے عزائم قوم پہ اشکارا ہو چکے, تو آج آپ بامر مجبوری آپ کہتے ہو کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اتنی قربانیاں دی. ہماری قربانیوں کا تمہیں احساس کب سے پیدا ہوا ہے؟ آج جب تم پہ ہر طرف سے ہر لحاظ سے آپ مشکل میں پھنس چکے ہو, تمہارے لیے کوئی راستہ مل نہیں پا رہا ہے, تو آج آپ عوامی نیشنل پارٹی کی بات کرتے ہو. عوامی نیشنل پارٹی تو شروع ہی سے آپ کو عدم مداخلت کی درس دیتے چلی آ رہی. ایک آزاد پارلیمنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے, عدالت کی آزادی کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں عدم مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے, ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے اور خوشگوار تعلقات کی بات آپ کے ساتھ کی جاتی رہی. آپ نے کب اس پہ عمل کیا؟ آج جب تمام تر صورتحال آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے اس نیچ پہ آ کے پہنچ گئے کہ ملازم بھی آپ کی بربریت سے غیر محفوظ ہو چکا ہے, تو آج آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کی یاد آ چکی ہے. تو یقیناً ایسی صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی خاموش نہیں رہے گی, ایک بھرپور کردار ادا کرے گی, پبلکلی جو ہے آواز اٹھائے گی, روڈوں کی حد تک بھی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے, بلکہ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ آئیں گے. تو یہ چند گزارشات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں. ایک بار پھر 2-3 جو مین وہ ہے وہ ریپیٹ کروں کہ 12 سے 14 جنوری ان کا احتجاجی شیڈول ہے. پارٹی اس احتجاجی شیڈول میں تمام اضلاع کی سطح پہ ان کی بھرپور ساتھ دے گی. گرینڈ ملازمین الائنس کی جو بھی شیڈول ہے اس میں بڑھ چڑھ کر سب اول کا کردار ادا کرے گی. عوامی نیشنل پارٹی کی وکلا ونگ, نیشنل لائر فورم, ملگری وکیلان عدالتی پلیٹ فارم پہ ہر لیول کی حد تک ان کے ساتھ معاونت اور مدد کرے گی. جو بھی ان کے اوپر کیسز درج کیے گئے ہیں, ناروا ناجائز کیسز میں ان کو پھنسایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی اسمبلی فلور پہ ان کے لیے آواز اٹھائے گی, ان کی بات کرے گی, اور ساتھ ہی ان تمام تر صورتحال پہ عوامی نیشنل پارٹی 22 جنوری کو پریس کلب ہی میں APC منعقد کرے گی, جو اس صوبے کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک متفقہ اور مشترکہ لائحہ عمل سامنے لانے کی کوشش کرے گی. شکریہ آپ سب کا.